صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا اللہ پاک کی رضا کی علامت ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں، معدہ سکون میں رہے گا اور الٹیاں بھی نہیں آئیں گی۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باں بھی بڑھتی ہے۔ کھجور کے ساتھ دودھ پینا جسم کو فوراً توانائی دیتا ہے اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ جو عورت اونچا بولتی ہو وہ بے صبری ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت گھر سے باہر رہتی ہو وہ دین سے دور ہوتی ہے۔ جو عورت دیر سے اٹھتی ہو وہ بے برکت ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت شکایت کرتی ہو وہ ناشکری ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ جو عورت شکل سے بھولی بھالی ہو اور میٹھی باتیں کرتی ہو ایسی عورت پر کبھی اعتبار نہ کریں، یہ اپنی میٹھی باتوں سے اپنا مطلب نکال لیتی ہے۔ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ عورت ذہین، خوش اخلاق اور خوش قسمت ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت منہ بناتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کو کوئی غم ستا رہا ہے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے دل میں دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ عورت کے لیے دروازہ کھول دینا یا اپنی نشست چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ پریشانی میں بیوی کا دیا ہوا حوصلہ مرد کو طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت دیتا ہے۔ بری عورت کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں، بات کرتے وقت گالی گلوچ کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت اور محبت کرنے والا ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نماز میں دل کو قابو میں رکھو، تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھو، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور راستے میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ بھروسہ جو بار بار توڑ دے ان پر اعتبار کرنا بے وقوفی ہے، جو ہماری قدر نہ کریں ان سے دور رہنے میں ہی سمجھداری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہار منہ سونف کا پانی پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے؟ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر خون کم بنے اور بلغم زیادہ تو گاجر، چنے اور شلجم کھائیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے قد لمبا اور نظر تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں میں تمام ضروری غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔
اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا اور حافظے کو درست کرتا ہے۔ نہار منہ چھلکا اتار کر کھائیں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ خواب میں سرخ گلاب دیکھنا آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر تماشا دیکھیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی بھی پالک نہ کھاؤ، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کا نشان ہے تو لیموں کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ عورت چہرے کی چھائیاں دور کرنا چاہتی ہے تو ٹماٹر میں لہسن کا رس اور لیموں ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں 1 دن میں ہی غائب ہو جائیں گی۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا کبھی مت کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھاؤ، پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیزی سے ورک کرتی ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت کھا لیں۔ چند دن کے استعمال سے آپ موٹے اور صحت مند ہو جائیں گے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے اور اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو مسور کی دال نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ حمل ضائع کر سکتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، ہمیشہ خوش رہا کریں۔ اگر دائیں آنکھ سے پانی آئے تو خوشخبری کی علامت ہے، اگر بائیں آنکھ سے پانی آئے تو غم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔